نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کا ہم سب پر فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم میں اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کے غموں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس سے نفرت کرتا ہے دنیا میں اس کے لیے کشادگی عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ذکر کرنے والے کو مرتبوں سے نوازتا ہے۔ تو جب انسان سے اللہ جل شانہ محبت کرتا ہے، اس کو اپنی یاد میں لگا دیتا ہے، اس کے زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی یاد میں لگا دیتا ہے، کیونکہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور جب اللہ کا بندہ محبوب بنتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو آزماتا بھی ہے، جیسے ہم کسی کو آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہم انسان ہیں۔ انسان بھی جب گھر کے لیے سبزی لیتا ہے ٹھیلے والے سے، دکان والے سے، تو اس کو چیک کر کے لیتا ہے۔ اگر ہم ٹماٹر لیتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں، کاڑا ہے، داغی ہے، خراب تو نہیں۔ تو ہم بھی اس کو چیک کرتے ہیں، جو صحیح ہوتا ہے اس کو گھر لے جاتے ہیں، اور جو کاڑا اور خراب ہو یا تو بکریوں کے آگے بندہ ڈال دیتا ہے، یا تو کچرے کنڈی میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ تو انسان کا حال ہے کہ جب اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہ ایک چیز چیک کر کے لیتا ہے۔ انسان جب کپڑا اپنے لیے لیتا ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ یار اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، پھٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سے کلر میں کوئی فرق تو نہیں ہے، کوئی نشانات، داغ دھبے تو اس پر نہیں ہے۔ جب جا کر اس کپڑے کو خریدا جاتا ہے اور سینے کے لیے بندہ درزی کے پاس دیتا ہے۔ انسان ایک ٹوپی جب لیتا ہے اس کو بھی چیک کر کے لیتا ہے، یار کہیں خراب تو نہیں ہے۔ تو یہ انسان جب ایک چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، تو جب اللہ اپنا محبوب بنائے گا تو اس کو چیک نہیں کرے گا، اس کو آزمائے گا نہیں۔ تو جو لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن پر غموں کے انبار لگ جاتے ہیں، گویا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ چیک کرنا، آزمائش کرنا، یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بندہ اللہ نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، نہیں، یہ تربیت کے لیے، بنانے کے لیے۔ کیونکہ ہم جن گناہوں کی دلدل میں ہے، جس پرفتن دور میں ہے، اللہ کے فضل سے ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی طاقت سے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ ہم گناہگار ہیں، آزمائش کا آنا تربیت کے لیے ہے، یہ مجاہدہ اللہ کرواتا ہے۔ انسان جب کپڑا پہنتا ہے اس کو واشنگ مشین کے اندر ڈال کے اس کی دھلائی کی جاتی ہے، اسی طریقے سے آزمائش کا آنا، تکلیفوں کا آنا، اس واشنگ مشین کی صفائی کا کام کیا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے
اس کے دل پر سیاہ دبے لگ جاتے ہیں. اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اس کے دل جو پورا سیاہ ہو چکا گناہوں کے دھبے لگ لگ کر، اللہ کے ذکر کے کرنے سے اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے یہ صاف ہوتا ہے، پھر اس پہ رنگ آتا ہے، پھر یہ مطمئن بنتا ہے. یعنی انسان جب بھی کسی عمارت کو بناتا ہے، پہلے اس کی دیواروں کے اندر فلنگ کرتا ہے، کھڈوں کو بھرتا ہے، پھر اس پہ جو لاپی دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو رنگ روغن کیا جاتے ہیں. جب جا کے آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ بندے کو راحت محسوس ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہاں کوئی چیز بنی ہے. اسی طریقے سے انسان کا جب دل بنتا ہے تو یہ ذکر کرتا ہے، ذکر کی برکت سے اس کے دل پہ جو سیاہ دبے لگ چکے ہیں گناہوں کے، وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ ریگمال کی طرح رگڑا لگتا ہے، دل صاف ہوتا ہے. پھر اللہ کے انوارات تجلیات کا جب اس پہ ظہور ہوتا ہے تو یہ دل اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ کے نور میں رنگ جاتا ہے. پھر اللہ کا نام اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے. پھر اس کا دل ہر وقت اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے. جیسے موبائل راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے، وائی فائی کا کنیکشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ دل اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے ذکر کی برکت سے. اور یہ دل وہ چیز ہے جس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی. انبیاء کی محنت کا میدان انسانوں کا دل رہا، اللہ والوں کی محنت کا میدان بندے کا دل رہا. عام جو بادشاہت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، تو یہ انسان کے جسموں پر حکومت ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی حکومت انسان کے دلوں پر ہوتی ہے. گویا انبیاء کی محنت کا میدان بندوں کا دل ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی طرف پھیر جائے، مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف پھیر دے اس کے دل کو. انبیاء کی یہ محنت ہے. اور اللہ والے جب انسان پر محنت کرتے ہیں تو اللہ والے بھی یہی محنت کرتے ہیں کہ اس کا دل قلب سلیم بن جائے. اس کا قلب جو ہے نا، یہ قلب سلیم بن جائے، اس کا قلب اطمینان والا بن جائے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، یہ قلب سلیم بنتا ہے. پھر یہ دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر یہ دل جب مطمئن بن جاتا ہے تو یہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مطمئن رہتا ہے. خوف ختم، ٹینشن ختم، دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس دل میں اللہ آ جاتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے. واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے. مومن کا دل جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے. اب ہم مومن ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو مومن بننے کے لیے اتنی محنت ہے. ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن، دونوں کے اندر فرق ہے. اور کوئی اپنے آپ کو مومن کہہ نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو، ہم گناہگار ہیں بھائی، ہم ایک سادے سے مسلمان ہیں، گناہگار ہیں. ثم الحمدللہ اللہ نے کلمے کی دولت دی ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ایک نیکی شاید اللہ قبول کر دے، اور یقیناً اللہ قبول کرے گا کہ ہم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں کہ اللہ تیری ذات میں آج تک کسی کو ہم نے شریک نہیں ٹھہرایا. تجھے ہی خالق مانتے ہیں، تجھے رب مانتے ہیں، تجھے رازق مانتے ہیں. تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی قہار ہے، تو ہی جبار ہے، تو ہی قدوس ہے، تو ہی سلام ہے. میرے محترم ساتھی، اس دل میں کون سماتا ہے؟ اللہ کی ذات سماتا ہے. لیکن یہ اینڈ کا ہے. ابتدا کے اندر جب انسان کو اللہ محبوب بناتا ہے، اس سے اللہ مجاہدے کرواتا ہے، اس کے عشق کا امتحان لیا جاتا ہے. اور یاد رکھنا کہ یہ دل اللہ کا عرش تب بنتا ہے جب انسان صدیقیت پہ چلتا ہے. صدیقیت کا راستہ، اللہ والوں کا راستہ، سچے لوگوں کا راستہ. اب ہمیں سچا بننا پڑے گا، ہمارے دل سے نفاق ختم ہو جائے، ہم سچے بن جائیں.
ہمارے دل کے اندر جتنی غلاظت ہے، جتنے رذائل ہے، یہ سب ختم ہو جائے، اس کی محنت ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے دل کو بنانے کی محنت کریں، کیونکہ جب انسان کا دل بن جاتا ہے تو یہ انسان کمال والا بن جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ تمام جسم کے اعضاء کا بادشاہ ہے، جسم کے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ اگر خون کا وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے، پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ انسان کا دل پورے جسم پر بادشاہت کرتا ہے۔ یہ دل انسان کے جسم کا بادشاہ اس کا دل ہوتا ہے، اور رعایا ساری بادشاہ کے تابع ہوتی ہے۔ تو یہ دل پورے انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، باقی جسم اس کی رعایا ہے۔ جب بادشاہ ٹھیک ہوگا، رعایا اس کی تابعداری میں چلے گی۔ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو آنکھوں نے دیکھا، اس کا تاثر اس کے دل پہ پڑا، تو دل نے دماغ کو میسج کیا، دماغ نے پورے جسم کو بے قرار کر دیا۔ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے کلام کو دیکھے، اس کے دل پہ اللہ کے کلام کا اثر پڑے۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھے، اس کے دل پہ خانہ کعبے کا اثر پڑے۔ وہ گنبد خضرا کو دیکھے، اس کے دل پہ گنبد خضرا کا اثر پڑے۔ اور وہ کسی عورت کو دیکھے، کسی غیر محرم کو دیکھے، جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا اس کو دیکھے، یا جس چیز کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی طرف دل رجوع کر جائے، اس کو دیکھے۔ تو یہ دل کے اندر اثر رکھنے کا اللہ نے مادہ رکھا ہے۔ یہ دل اثر لیتا ہے۔ ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، ہمارا دل اللہ والوں کی مجلس میں اللہ والوں سے متاثر ہوگا، اس کا اثر لے گا۔ انسان صحبت سے بنتا ہے، جیسے اس کی صحبت ہوگی ویسے اس کا دل اثر لے لیتا ہے۔ انسان صالحین کی صحبت میں ہوگا تو اس کا دل صالحین کا اثر لے لے گا۔ یہ صدیق کی محفل میں ہوگا، اس کا دل صدیقیت کا اثر لے گا۔ محترم ساتھیوں، دل ہمارا صاف ہو جائے، دل ہمارا زندہ ہو جائے، اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اور ذکر کرنے والا ویسے ہی زندہ ہے، نہ ذکر کرنے والا مردہ ہے۔ محترم ساتھیوں، جب ہم پر غموں کی بمبار ہو جائے، غموں کے اندر زیادتی ہو جائے، تو ہم ناشکرے نہ بنیں، بلکہ یہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ہم پہ ہی غم ڈالے۔ جب صحابہ بیمار نہیں ہوتے وہ رونا شروع کرتے، کاش اللہ کی یاد میں ہم نہیں آ رہے، وہ رونا شروع کرتے تھے۔ جب صحابہ پر کوئی غم نہیں آئے تو وہ بے چین بے قرار ہو جاتے تھے، کہ ایسا نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور اللہ کی یاد میں ہم نہیں آ رہے، یعنی اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ کیونکہ انسان پر جب تکلیف آتی ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے، یہ اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، انبیاء سے مقرب بندے کوئی نہیں اللہ کے۔ انبیاء کو اللہ نے چنا ہے پوری انسانیت میں سے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے آزمایا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے غموں میں رکھا ہے، چیک کرنے کے لیے، امت کو دکھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ انبیاء سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے۔ جب انبیاء کو اللہ نے آزمایا ہے، انبیاء پر سختی آئی ہیں تو تم پر بھی آئی۔ اگر اللہ انبیاء پر سختیاں نہ لاتا، آزمائش نہ لاتا، امتحانات نہ لاتا، مصیبتیں نہ لاتا، تو آج ہر امتی کہتا دیکھو وہ تو نبی تھے، ان پہ تکلیفیں نہیں آئیں، وہ تو پاک لوگ تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے۔ اللہ نے ہماری طرح بنایا، انسانوں کی طرح تمام آزمائش سے گزارا، تاکہ کل کو کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے، کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے تو نبی نے تو کیا۔
مزے کیے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے انبیاء سے بھی مجاہدے کروائے. انبیاء نے کتنی تکالیفیں برداشت کی، کفاروں کی، اپنے قوم والوں کی، حتیٰ کہ انبیاء کو شہید بھی کیا گیا. ایسی آزمائش. پھر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انبیاء سے افضل، اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک افلاس برداشت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو یتیم پیدا. بچپن میں اللہ نے والدہ کی نعمت بھی لے لی تاکہ کل کوئی امتی یہ نہ کہے. نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اتنے بڑے نبی، کائنات بننے کی وجہ ہے اس انبیاء کا یہ حال ہے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں نہیں آزمایا جائے گا کیا؟ جب ہم چاہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے، تو جب اللہ محبوب بنائے گا پھر تو برداشت بھی کرنا پڑے گا. یہ گزارا جائے گا، اللہ آزمائے گا. یہ تو انبیاء کی زندگی ہے. صحابہ کی زندگی پر غور کریں. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں صحابہ کے طرز پہ چلا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے فلاح تک پہنچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کسی ایک صحابہ کی بھی پیروی کرو گے. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک اپنے صحابہ کے لیے. قرآن میں اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا خطاب کیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اور صحابہ کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار بنایا. صحابہ معیار حق ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. بتاؤ کیسے گارنٹی والا ایمان؟ اللہ گارنٹی کرے، اللہ فرما رہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. ان صحابہ کو بھی آزمایا گیا، ان صحابہ پر بھی تکلیفیں آئی، ان صحابہ پر بھی مصیبتیں آئی، ان صحابہ نے بھی دکھ والی زندگیاں گزاری. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں تمام صدیقیوں کا سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ، جن کا اپنا نام عبداللہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑا اللہ نے مرتبہ دیا امت میں. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عطا. لیکن جیسے ایمان میں داخل ہوئے، جیسے اللہ نے اپنے قریب کیا، مکہ کے اندر مارے پڑنا شروع. مکہ کے جج تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، ریشم کی دکانیں تھی، جج تھے، چیف جسٹس تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے ساتھ وہی مکے کے لوگ تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو. جو صدیق اکبر ہے اس سے مارے کھائیں، بھوک برداشت کی، تکلیفیں سہی، تو چیک کرنے کے بعد ہی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرا سلام دے کر ابو بکر. یعنی ویسے ہی. میرے محترم ساتھی، ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ ہماری ترقی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ انسان بیمار ہو، پریشان ہو، مصیبت میں مبتلا ہو تو کیسے پتہ چلے گا یہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی یا زحمت بن کر آئی؟ فرمایا جس بیماری میں، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے یہ رحمت بن کر آئی ہے.
جس بیماری میں، جس پریشانی میں، جس مصیبت میں تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے، یہ زحمت بن کر آئیے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، اللہ کو اور کوئی نظر نہیں آتا، تو یہ زحمت بن جاتی ہے. اور جب انسان کہتا ہے یا اللہ تو نے بیمار کیا، یا اللہ اس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے، تو میرا خالق ہے، تو مجھے چاہے کچھ بھی کر دے، مار دے، گردن اڑا دے، ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، تو نے پیدا کیے، تیری اختیار ہے میری جسم پر، میری زندگی پر، میری سانسوں پر، سب تیرے قبضے قدرت میں، تیری مرضی ہے، تو مجھے اندھا کر دے، مجھے معذور کر دے، مجھے لٹا دے، مجھے اٹھا دے، یا اللہ میں اس حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے اس حال میں بھی اوروں سے مجھے اچھا رکھا، لیکن یا اللہ میں کمزور ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے ٹھیک کر دے. یہ رحمت بن کر آگے، کیونکہ تعلق اللہ سے بن. اور جب رونا شکوہ ہو جائے تو یہ اللہ سے تعلق شیطان توڑتا ہے. پھر میرے محترم ساتھیوں، اب یہ بیماری آئی کیوں؟ دیکھو انسان پر جو تکلیفیں آتی ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. آزمائش انسان اللہ تب آزماتا ہے جب کسی کو مرتبے سے نوازتا ہے. جب ایک پولیس والے کو ایک پھول لگتا ہے، جب حوالدار بنتے ہیں تو اس کو بھی ٹریننگ کے اندر دوبارہ ڈال دیے جاتے ہیں، جب اب تم کورس کرو، ورزشیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، آزمائشوں کو گزارا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ترقی دی جاتی ہے. جب وہ حوالدار بن جاتے ہیں، سپاہی، پھر جب وہ ایس آئی بنتے تب جا کے دوبارہ اس کا کورس شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز فوج کے اندر ہے. جب اس کو ترقی دینے کے لیے تم اس سے پی ٹی کروا رہے ہو، اس سے ورزشیں کروا رہے ہو، اس سے تم ریٹن ٹیسٹ کروا رہے ہو، اس سے سوال جواب کی تیاری کروا رہے ہو، تو جب اتنا آزمایا جائے گا، اتنی تربیت وہ تمہاری کی جا رہی کہ آگے ترقی کے لیے، تو جب اللہ تمہیں ترقی دینا چاہتا ہے تو تمہیں بھی اللہ آزماتا ہے. آزمائش کے بعد تو ترقی ہوتی ہے. ہم سمجھتے نہیں، شیطان کی چالوں میں آ جاتے. حالات کہاں نا ترقی کے لیے، آزمائش کہاں نا ترقی کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کو ہم ہی نظر آئے. یہ شیطان ہمیں اپنے رب سے مایوس کرتا ہے اور دور کرتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، آزمائش آنا یہ ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے ہے. ایک یہ کیٹیگری ہوتی ہے مصیبت کا نا، آزمائش ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی. یا تو آزمائش اللہ کی طرف سے تمہیں ترقی دینا چاہ رہے اللہ، یا تم نے گناہ ایسا کیا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر وہ بیماری ڈال دی، وہ پریشانی لیا ہے، تاکہ یہ بندہ توبہ کرے، میں سے یہ پریشانی بیماری ختم کرے. دوسری یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو تب بھی اس کے فائدے کی بات آ گئی نا کہ گناہوں کا وبال ختم ہو گیا، اس پہ آزمائش آ گئی، پریشانی آ گئی، وہ توبہ کرنے لگتا ہے، گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، آخرت کی پکڑ سے بچ جائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا، اعمال نامے سے گناہ مٹ جائیں گے. تو یہ بھی فائدے کی چیز ہے. اور تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے اعمال کو بڑھاتی ہے. یعنی اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، نہ تمہاری ترقی کی جا رہی ہے، نہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اب پھر تمہیں پریشانیوں میں کیوں؟ اللہ تمہارے اب پریشانیوں سے اللہ تمہارے اعمال نامے میں ثواب لکھتا جاتا ہے، تمہارے ثوابوں کو بڑھایا جا رہا ہے، تمہارے اعمال کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. مفہوم حدیث کا حصہ ہے کہ آپ کے سر میں 1 منٹ کے لیے درد ہوتا ہے، 1 منٹ کے درد کی وجہ سے 100 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اب بتاؤ، یہ درد تو آیا لیکن ثواب کتنا لے گیا، گناہ کو کتنا کاٹ دیا. یہ پین یہاں رکھا ہوا ہے، یہاں، یہ پین اس جیب میں نے رکھا. اب مجھے پین کی ضرورت ہوئی، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ اس جیب میں عام روٹین ہے کہ یہاں پین ہوتا ہے. اب مجھے پین لکھنے کی ضرورت پڑی، اب ہاتھ میں نے یوں مارا، پین مجھے ملا نہیں، تلاش کرتا ہوں یار پین کہاں چلا گیا، اس جیب میں ملتا ہے. اس تکلیف پر بھی اللہ 100 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. بعض لوگ، یہ اللہ حکمت اللہ کی، بعض لوگوں نے زندگی ایسی گزاری عیش و عشرت کے اندر، موت سے پہلے پہلے اللہ ان کو بیمار کر دیتا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نے پکڑ لیا، پکڑا نہیں ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، درجے بڑھا رہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے قریب ہے، صاف ہو.
محترم صاحب جی، بس ہر حال کے اندر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بنا رہے، ہم اپنے رب سے مایوس نہ ہوں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ دنیا ہر جگہ سے دروازے بند ہو جائیں گے لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب بھی مانگتے ہو وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے کسی ٹائم کی قید نہیں لگائی کہ اس وقت میرے پاس آنا۔ دنیا کے بڑے بڑے حاجت مند لوگ اپنی حاجت کے لیے کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، کسی نے باہر لکھا ہوتا ہے کہ آفس کا یہ ٹائم ہے، یہ سماجی آفس جو ہے نا، اس کی ٹائمنگ صبح 9 سے دوپہر 1 تک ہے۔ خدمت خلق کا آفس ہے، ٹائمنگ اس کی صبح 8 سے دوپہر 3 تک ہے۔ یہ اوقات رکھے، کسی نے آدھا گھنٹہ، کسی نے گھنٹہ، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ 24 گھنٹہ کسی بھی وقت اللہ کے پاس آ جاؤ، تمہاری حاجت پوری کرے۔ کسی بھی وقت اللہ سے کنیکشن جوڑ دو، اللہ تم سے بات کرے گا۔ کسی بھی وقت اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری فریاد سنے گا۔ کوئی ٹائم کی قید نہیں لگائی اللہ نے کہ تم رات کو آنا میں سنوں گا۔ وہ تو اللہ ہے، مخلوق تو نہیں ہے وہ کہ وہ عاجز آ جائے گا۔ پوری کائنات کے اندر جتنے انسان، چرند پرند، جتنی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوق ایک وقت کے اندر اللہ سے بات کریں۔ اللہ ایک ایک مخلوق کی بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور ایک ایک مخلوق کو اس کا جواب دیتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی 3 بندے بات کرے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یار ایک بولے باقی خاموش ہو جائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ پوری کائنات کو بنا ڈالا، پوری کائنات کا نظام اکیلے تنہا چلا رہے ہیں۔ بندہ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگاتا ہے، ایک مل لگاتا ہے، اس کو چلانے کے لیے اس نے سینکڑوں کے حساب سے تو ایک ٹیم رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تنہا چلا رہے ہیں۔ اللہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں، نہ جبرائیل کا محتاج، نہ اسرافیل کا محتاج، نہ میکائیل کا محتاج، نہ اسرائیل کا محتاج، نہ کسی نبی کا محتاج، نہ کسی ولی کا محتاج، نہ کسی قطب کا محتاج، نہ کسی ابدال کا محتاج، نہ کسی غوث کا محتاج، نہ فرشتے کا محتاج، نہ انسان کا محتاج، نہ جنات کا محتاج۔ وہ ایسے طاقت والی ذات ہے، ایسی قدرت والا ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، نہ سمندروں کا محتاج، نہ ہواؤں کا محتاج، نہ آسمان کا محتاج، نہ زمین کا محتاج، کسی کا محتاج ہے۔ ایسی طاقت والی ذات، اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ اس اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھا کریں ہم روزانہ۔ اس رب سے ہم اپنی دوستی لگا لیں، اس رب کے ساتھ ایسے ہمارا تعلق بنے کہ جیسے انسان دنیا میں خاص اس کے دوست ہوتے ہیں، اپنے دل کی بات بندہ ہر کسی سے شیئر نہیں کرتا، جو خاص ہوتے ہیں اس سے شیئر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو کم سے کم ہم دوست بنا لیں، دوست بنا کے اپنے دل کے سارے راز اس سے شیئر کیا جائے۔ ابھی تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، ہمیں آزمائش پہ ڈالا ہے اس نے، ہم پر وہ مصیبتیں لاتا ہے۔ ابھی ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، جب اللہ سے ہم بھی محبت کریں گے اس تکلیف میں بھی مزہ آئے گا، راحت آئے گا۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے رہے؟ فرمایا کہ میری زندگی کے بہترین ایام وہ تھے جب میں بیمار تھا۔ تو دیکھو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کے لیے بہترین دن کون سے ہوتے ہیں؟ تکلیفوں والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے کنیکشن میں ہوتے ہیں، تعلق میں ہوتے ہیں، ہر لمحہ تعلق میں ہوتے ہیں۔ بیماری میں اللہ مجھ سے روزانہ پوچھتا تھا، اے ایوب تیرا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ فرمایا کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے کہ جب میں 40 دن آگ کے اندر پڑا رہا، اس آگ کو میرے رب نے میرے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ اب بتاؤ، اب جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مصیبت کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے کہ اللہ شکر ہے تیری طرف سے تیری یاد میں آ گیا، تو نے مجھے یاد کیا،
وہ اللہ کو اور یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی محبت دکھاتا ہے، ہم بھی تو اپنی محبت دکھائیں گا کہ اللہ اس مصیبت میں ہوں پر بندہ تیرا ہوں، میں اپنی تقدیر پہ راضی ہوں جو تو نے میری تقدیر میں لکھا، تو اس تقدیر کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، تو قدرت والا ہے، تو کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو منوا لے، اللہ سے دوستی لگا لے تو پھر اللہ کو منوا لیا کرے، اپنے تقدیر کو چینج کروایا۔ علامہ اقبال اچھا فرماتے ہیں، خودی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ جب انسان اللہ والا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اور اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، ابھی تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، سچی بتا رہا ہوں، ہم نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے کہ ہمیں اپنی یاد اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے، ہم نے محبت نہیں کی۔ تو جو عاشق اور معشوق بن جاتے ہیں، اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق والے ہوتے ہیں، تو وہ تو موت کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں موت سے کا انتظار کرتے ہیں، موت سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ جس دن ہمیں یہ کیفیت ہماری بن گئی کہ موت سے ہمیں پیار ہونے لگے، سمجھ جاؤ کہ ہمیں اللہ سے پیار عشق ہو چکا، کیونکہ عاشق اپنے معشوق کے بغیر رہ نہیں سکتا، یاد رکھنا۔ عاشق اور معشوق جب ایک دوسرے کے ساتھ خط کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں تو خطوں کو وہ لوگوں سے مخلوق سے چھپا کے رکھتا ہے، بار بار اٹھا کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے کہ میرے معشوق نے مجھے خط بھیجا۔ تو جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ کے کلام کو ہم چومتے رہیں گے، بار بار اٹھاتے رہیں گے، یہ میرے رب کا کلام، یہ محبت کی علامت ہے، عشق کی۔ ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا، یا اللہ بس کیا زندگی ہے، دنیا میں گٹھن ہو رہی ہے، یا اللہ ملا اپنے پاس۔ عاشق اور معشوق ایک دوسرے سے ملاقات کرے، پھر یہ موت کی تمنا لگ جائے گی۔ صحابہ تھے وہ جن کے قرآن میں اللہ نے ان کے ایمان کی تعریفیں کی کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ صحابہ موت کو لیلا سمجھتے تھے، جب کافر صحابہ کو موت سے ڈراتے تو صحابہ فرماتے ہیں موت تو ہماری لیلا ہے، اس کے انتظار میں تو ہم ہیں، کب آئے موت۔ اور صحابہ روتے تھے، یا اللہ 1000 کاش تو نے جانے دی ہوتی۔ ایک صحابی موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے، کفار نے کہا پھانسی کریں گے، شہید کر دیں گے، اور صحابی رونے پڑ گئے۔ کفار نے تانا دیا کہ موت کے ڈر سے رو رہا ہے، صحابی نے فرمایا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، رونا تو اس بات کا ہے کہ میری ایک جان ہے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی، 1000 اپنے رب پہ قربان کر دیتا۔ رو رہا تو اس بات پر۔ اور صحابہ کفار کے لشکر میں کھڑے ہو کے ان سے فرماتے موت تو ہماری لیلا ہے، تم موت سے ڈراتے ہو، جتنی محبت تمہیں شراب سے ہے اتنی محبت ہمیں موت سے ہے۔ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارے کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھے تو ہمارے اوسان خطا، ہم کہتے ہیں یار یہ پیسے لے لے، گھر سے بھی لا کر دے دوں گا، میری جان چھوڑ۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا عاشق بنتا ہے، یہ موت کی تمنا کرتا ہے، ہر وقت کہتا ہے یا اللہ کب بلائے گا۔ اور پھر ایسے لوگ جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اللہ مجھے سجدے کی حال میں اٹھا لے، کچھ کہتے ہیں اللہ مجھے قیام کی حال میں اٹھا لے، کچھ کہتے ہیں اللہ مجھے کلام اللہ پڑھتے ہوئے اٹھا لے۔ اللہ ان کو پھر بلاتے بھی ایسے اس کے انداز سے ہیں جیسے انداز سے وہ جانا چاہتے ہیں۔ ایک ہماری طرح ہے کہ کسی بھی ٹائم آ جائے گا، لے جاؤ اس کی، ہم بھاگنا چاہیں گے بھاگ نہیں سکیں گے۔ ہم اللہ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ جتنے ہم پر مصائب آئیں اس پر ہم صبر کریں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ہم دعا کیا کریں، ہمارا کام ہے دعا کرنا، باقی کرنا نہ کرنا وہ رب کا کام ہے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، تو نے خود اپنے کلام میں فرمایا کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اللہ میں تو کمزور ہوں،
آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ تو آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ اپنا فضل کا معاملہ کر، مانگتے رہے اللہ کے سامنے عاجز بن جائے، چھوٹے بچے بن جائے۔ حدیث میں آتے جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے 200 بازو ہیں، ایک بازو کھولے مشرق مغرب اندھیرا ہو جائے، اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ جن کے بازو کھلنے سے مشرق اور مغرب میں پورا اندھیرا ہو جائے۔ وہ بھی اللہ کے خوف سے چڑیا کی مانند چھوٹے ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے۔ تو ہم بھی اللہ کی خوف سے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، نہیں قابل اس تکلیفوں کے، یا اللہ آزمائش کے بالکل قابل نہیں، اپنے فضل کا معاملہ کرتا ہوں۔ اور یا اللہ اگر میرے کسی گناہوں کا نتیجہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں ان گناہوں کی نحوست کو ختم کر دے تاکہ تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ اگر یہ میری گناہوں کی نحوست ہے، اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور یا اللہ اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی تو یا اللہ جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اللہ سب سے پہلے میرے اس گناہ کو معاف کر دیں تاکہ میری دعائیں قبول ہو۔ یہ مانگنے کے طریقے، اللہ کو منانے کے طریقے۔ یا اللہ، انسان کہتے ہیں نا یا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ جن میری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں گناہ۔ یا اللہ یہ پریشانی میرے کسی گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کو معاف کر دے، توبہ کر دے۔ یا اللہ تو تو رب ہے، آزمائش اللہ سے کہیں اللہ فضل فرما، گناہوں کی وجہ سے توبہ کریں، دعائیں قبول نہیں ہوتی توبہ کریں۔ یا اللہ میرے کو کسی گناہ کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر کے ایک شخص کی گناہوں کی نحوست تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، اللہ قبول نہیں کر رہا۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اللہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم پہ ایسا دن نہ لائے، اللہ میں تائبین میں شامل فرمائے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ توبہ کی توفیق کبھی چھین نہ مان، یا اللہ اگر تو نے توبہ کی توفیق ہم سے چھین لیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمیں تباہ ہونے سے بچا۔ تو نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ تیرے در کے سوا کوئی در ہے تو وہاں چلے جائیں گے، تیرے در کے سوا کوئی در ہی تو نہیں ہے۔ ہم فقیر بنے، کیا بنے؟ فقیر بنے، بھکاری نہ بنے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو ایک در سے مانگتا ہے، بھکاری ہر در پہ جاتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے در سے مانگتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اور پھر بھی اگر ہماری دعائیں بھی کر رہے ہیں، آزمائش بھی ہے، تو پھر اپنی تقدیر پہ بعض اوقات چیز ہوتی ہے کہ اللہ آزماتا ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں جو لکھی یہ میرا بندہ میری تقدیر پہ راضی ہے کہ نہیں ہے، بس آزمائش ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی، تو مجھے جس طرح بھی رکھ۔ ایک بزرگ تھے، وہ کشتی میں سوار دریا میں، غالباً کی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، کہیں اور سفر میں تھے۔ اللہ والے بہت بڑے بزرگ تھے، فضائل صدقات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس جہاز، جو پانی کا جہاز ہے، کشتی ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر کسی کا سامان کھو گیا۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے یار، جیسے بس میں کسی کی چوری ہو جائے یا کوئی موبائل نکل جائے، کہتے ہیں یار تلاشی ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے وہ پورے کشتی میں، پورے جہاز میں وہ تلاشی چیک کیا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ کے پاس آئے، آپ نے چرایا ہوگا، کسی نے کہا اس نے چرایا ہوگا، بزرگ نے وہ چیز اٹھائی ہوگی۔ تو سب نے جو جن کا سامان تھا انہوں نے آ کے بزرگ کی پٹائی شروع کر دی۔ اب وہ دل میں کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا کیا چیز معاملہ ہے، یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے، مجھے پٹوانا چاہتے ہیں، میں راضی ہوں، تو چاہ رہے کہ میں پٹوں تو تیرے لیے میں پٹنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو بعض اوقات جیسے کہتے ہیں نا کہ یار ایک مجھے بتاؤ، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک لڑکا لڑکی کی محبت میں یہ تاثیر ہے، لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، تو کہتا ہے یار جس پہ تم خوش ہو اس پہ میں خوش ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بعض اوقات بیگم سے بھی کہتے ہیں نا، بس جس پہ آپ خوش ویسے ہم بھی خوش۔ بعض اوقات دوستوں میں کہتے ہیں یار آپ خوش تو میں خوش، یعنی اس کام کرنے سے آپ خوش ہو، آپ کو خوشی مل رہی ہے، چلو میں خوش ہوں۔ تو ہم بھی کبھی کبھار اپنی تقدیر پہ کہتے ہیں نا، اللہ تو خوش ہے اس تقدیر پہ تو میں بھی خوش ہوں نا۔ تو مجھے کسی سے پٹوانا چاہتے، تو خوش ہے نا اس بات پر کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے کوئی مارے، مجھے کوئی پیٹے، تو یا اللہ میں بھی خوش ہوں تیری تقدیر پر۔ یہ ایک ہوتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر گزری،
اب وہ بزرگ دل میں وہ سوچ رہے ہیں. کچھ دیر گزرنے کے بعد ان کا وہ سامان ملا. وہ بزرگ کے پاس سب آئے, پاؤں میں پڑ گئے, معافی مانگ رہے ہیں, معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کی پٹائی کی, معاف کر دو, معاف کر دو. تو بزرگ پھر اللہ سے باتیں شروع کی. اللہ عجیب تیرا معاملہ ہے, پہلے پٹواتا ہے پھر معاملہ سلجھا دیتا ہے. ایک بزرگ تھے, وہ بیت اللہ کا طواف کرتے, ساتھ میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ کہیں لبیک اللہم لبیک. اوپر سے آواز آئے کہ تیری لبیک قبول نہیں. یعنی کتنا کب سے وہ, کتنے وقت سے وہ. ایک دن جنید بغدادی نے جب اس کو سن لیا, کہا تجھے شرم نہیں آتی, تو لبیک کر رہے, اوپر سے بلا بات ہے کہ تیرا قبول نہیں, تو پھر بھی لبیک کر رہے. تو بزرگ رونے لگا, کہا اس در کے سوا کوئی در ہے تو بتا, میں وہاں چلے جاؤں. بس اللہ نے یہ جملہ سننا تھا, اللہ نے فوراً ندا کر دی کہ تیرا میں نے سب کچھ قبول کر دیا. اسی طریقے سے بعض اوقات ہمیں چیک کیا جاتا ہے, یہ حکمتیں ہوتی ہیں, اللہ ہمیں چیک کرتا ہے. میں نے بتایا نا یار, ہم اپنی ذات کے لیے ایک چیز چیک کر کے لے کر آتے ہیں کہ نہیں. اگر شادی بھی کہیں کرنی ہو تو والدین کو کہتے ہیں معذور تو نہیں ہے. بیگم کو بھی چیک کیے جاتے ہیں, خوبصورت ہے کہ نہیں ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے. ایک ٹماٹر کو ہم چیک کر کے لیتے ہیں, تو جب ہم اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں چیک نہیں کرے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ لٹایا ہوا ہے, بڑی بڑی چٹانیں سینے مبارک پر رکھی ہوئی ہیں, اور احد احد کے ترانے زبانوں پر ہیں. کسی نے پوچھا بلال تو جو اتنا احد احد کرے, اللہ کو پکارے, تیرا اللہ تیری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو بلال کے الفاظ, یہ عاشقوں کے الفاظ ویسے ہوتے ہیں. وہ عاشق تھے, وہ حضور کے بھی عاشق تھے, اللہ کے بھی عاشق تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تو میری مدد کیا سب کچھ کر دے, لیکن اللہ مجھے آزما رہے کہ یہ بلال کے منہ کے الفاظ یا دل کے الفاظ. تو عاشقوں کی باتیں بھی عاشقانہ ہوتی ہے. انسان کا پتہ چلتا ہے اس کے کلام سے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں. آپ دیکھ لو, جو کسی کے محبت میں فریفتہ ہو, اس کے الفاظوں میں آپ کو ہر جگہ اپنی بیگم, اپنے معشوق کی تعریفیں, اگر اس کی نہیں تو کنایتاً تعریفوں میں لگا رہے گا یا شعر و شاعری میں لگا رہے گا. تو اس کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کسی پہ عاشق ہے. جب انسان کسی مسائل میں مبتلا ہوگا تو وہ ہر جگہ بیٹھ کے ایسی ٹینشن والی باتیں کرے گا, بندہ سامنے والا سمجھ جائے گا یار کسی ٹینشن میں مبتلا ہے. تو جو اللہ سے محبت کرنے والا وہ اس کی باتوں سے پتہ چلے گا کہ یار یہ اللہ کا عاشق ہے. جیسے اللہ کا دائی ہوتا ہے نا, دعوت دینے پہنچتے کہتے پولیس والے آ گئے, غائب ہو جاتے ہیں, دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ دائی آ رہے ہیں, پہچان ہو جاتی نا دائی کی. محترم ساتھیوں, ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں, اس رب کے ساتھ دوستی لگائیں. خانقاہوں کا سلسلوں کا یہی مقصد ہے میرے بھائی, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. کہ ہر بندہ عارف بن جائے, ہر بندہ معرفت والا بن جائے. یہی اللہ والوں کا, بزرگوں کا, خانقاہوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. تصوف کا یہی مقصد ہے. بلکہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عارف بن جائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات کو اپنی عبادت, بندگی کے لیے پیدا کیا. بندگی انسان میں تب آتی جب بندہ عارف بن جاتا, معرفت میں چلا جاتا. بندگی میں ہی معرفت ہے. یعنی اللہ نے پیدا تجھے اپنی پہچان کے لیے. یہ تیرا پیدا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے بھائی, صرف تصوف کا نہیں. انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کو پہچان سکے. یہ بتاؤ ہم میں سے ماشاءاللہ کون کون سا ساتھی اپنے معمولات کی پابندی کرے گا اخلاص کے ساتھ؟ کون سا ساتھی اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی فکر کرے گا کہ یار دیکھو ایک تو ہے ٹائم پاس, ہم ٹائم پاس نہ کریں, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, ہمتاً اللہ کی یاد میں رہے, اللہ سے تعلق میں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اب اسی فکر میں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنے, اللہ کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہو جائے,
اللہ کی محبت ہم پر مزید ہو جائے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، آواز کے ساتھ آواز کو ملا کر ذکر کریں گے، حسن کے ساتھ ذکر کریں گے، کیونکہ اللہ حسین ہے، اللہ کا حسن جمال پسند ہے۔ ساتھی اپنا آسان کریں۔